بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عدیم ارض سے بنائے گئے، یعنی روئے زمین کی خاک سے، اور ان کو متعدد قسم کی خاک سے بنایا۔ کوئی حصہ سرخ رنگ خاک کا، اور کوئی سفید، کوئی نیلے رنگ کی، کوئی نیم سرخ رنگ، کوئی خاکی رنگ، یعنی مختلف اقسام کے رنگوں سے خاک لی گئی، اور کوئی حصہ سخت زمین سے لیا، اور کوئی حصہ نرم زمین سے، اور کوئی شیریں زمین سے، اور کوئی شور زمین سے۔ اسی وجہ سے اولاد آدم علیہ السلام کے رنگ بھی مختلف ہیں اور طبیعتیں بھی، اور کوئی حصہ ہموار زمین سے لیا اور کوئی ناہموار زمین سے۔ اسی وجہ سے اولاد آدم علیہ السلام سے کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت مزاج۔ حوا کو آدم علیہ السلام کی باقی ماندہ اس طینت سے پیدا کیا جو ان کے پہلو اور پسلیاں بنانے سے بچ گئی تھی، اسی لیے طلاق کا حق مردوں کو حاصل ہے۔ اگر حوا جناب آدم علیہ السلام کا جزو ہوتی تو حکم قصاص عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہوتا۔ نیز حوا جناب آدم علیہ السلام کے اندر کی پسلیوں سے بچی ہوئی طینت سے بنائی گئی ہیں، اس لیے عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ نیز بائیں جانب کی پسلیوں سے بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئی، اسی لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ، مردوں کا دوہرا، اور اسی لیے گواہی میں دو عورتیں برابر ایک مرد کے ہیں۔ اور عورتوں کو نساء اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حوا سے انس تھا، یعنی بے حد محبت کرتے تھے۔ خدا نے لوگوں کو ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور انہی کی خاطر ان کی زوجہ حوا کو پیدا کیا۔ خداوند عالم نے بذریعہ ملک زمین سے مختلف قسم کی خاک منگوائی، مختلف قسم کا پانی ملا کر اس سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار فرمایا، اور اس جسم کو بہشت میں 40 سال رکھا، پھر اس میں روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور وہ روز جمعہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے انگور کھائے، اور خدا نے ان کو نیند دے دی، اور حوا کو پیدا کر کے ان کے قدموں کے درمیان کر دیا۔ جب حوا نے حرکت کی تو آدم علیہ السلام جاگ اٹھے اور اپنی ہی صورت کی خوبصورت عورت کو دیکھا۔ خدا نے حوا کو قدموں میں اس لیے پیدا کیا کہ عورتیں ہمیشہ مردوں کے تابع رہیں۔ آدم علیہ السلام نے حوا سے گفتگو کی، اور انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ آدم علیہ السلام نے خدا سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اور کس لیے اس کو پیدا کیا۔ خدا نے جواب دیا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری مونس و رفیق ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام خود ان کے پاس گئے، اسی لیے مرد خود زوجہ کے پاس جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔